الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة سليمان الأشعث أبي داود میں کہا امام الحجہ کے بعد نام نہیں یاد آ رہا ہے تو مجیب اللہ کا نام لے لو. سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. وبه قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو، وقال: حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش قال: إنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، ثم حدثنا به بعد حفظا. قال: حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: إن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه. قال أبو داود: وروى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحرانية فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا أذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل ولتصلي. قال أبو داود: وروى حماد بن يزيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت. وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب: تجلس أيام أقرائها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود: وروى يونس عن الحسن: الحائض إذا مد بها الدم تمسك عن بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة. وقال التيمي عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها 5 أيام فلتصلي. قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنه فقال: النساء أعلم بذلك. بس ما سبق میں آ چکا ہے کہ ام حبیبہ کے بارے میں زہری کے شاگردوں میں سے ابن عوینہ نے ایام کا ذکر کیا. یہ غلط ہے. ھذا وہم من ابن عوینہ. اور دوسرے شاگرد نے اوزاعی نے اقبال اور ادبار کا ذکر کیا. یہ بھی غلط ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح پچھلے صفحے پر بیچ میں جو حدیث ہے ابن عقیل کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذه ليست بالحیضۃ ولکن هذا عرق فاغتسلی وصلی.
نہ ایام کا ذکر ہے اور نہ ہی اقبال اور ادبار کا۔ امام ابو داؤد کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ پھر پچھلے صفحے پر نیچے سے اوپر دوسری سطر دیکھیے، قال ابو داؤد وانما ھذا لفظ حدیث ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ۔ یہ الفاظ اقبال اور ادبار کے زہری سے اس حدیث میں جو ام حبیبہ کے متعلق ہے اس میں نہیں ہے، بلکہ ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، جو پچھلے صفحے اوپر باب کی شروع کی پہلی حدیث ہے۔ صفحہ 38 پر 4 سطر کے بعد باب ہے، اس کی پہلی حدیث ہے، لیکن وہ فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارے میں ہے، ام حبیبہ کے بارے میں نہیں ہے۔ پھر پچھلے صفحے کے جو آخری سطر ہے وہ حدیث و کل اصل میں گھنٹہ جو ہے ختم ہو رہا تھا تو میں نے جلدی کی تھی۔ وہ حدیث و محمد ابن عمرو عن الزہری فیہ شیء یقرب من الذی زاد الاوزاعی فی حدیثہ۔ اور زہری سے محمد ابن عمرو کی جو حدیث ہے اس میں ایسی بات ہے جو انہی الفاظ کے قریب ہے جو حدیث زہری میں اوزاعی نے اضافہ کیا ہے۔ اوزاعی نے کس چیز کا اضافہ کیا تھا؟ اقبال اور ادبار کا۔ تو یہ محمد ابن عمرو کی حدیث ہے، اس میں قریب قریب وہی بات ہے۔ محمد ابن عمرو کی حدیث کون سی ہے؟ محمد ابن عمرو کی حدیث اسی صفحے کے اوپر ہے، جس میں ہے بتایا گیا ہے فَإِنَّهُ دَمٌ احمر فَإِنَّهُ دَمٌ اسود۔ تو اسی کے قریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ بتایا کہ محدثین کے نزدیک اقبال اور ادبار سے مراد حیض کے خون کا آنا اور جانا ہے، اور یہ صراحتاً خون کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں اسی کے قریب ہو گئی یہ بات۔ اب آج جو آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے، جو امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن مثنیٰ کے استاد محمد ابن ابی عدی سے روایت ہے، اس میں ہے تیسری سطر میں اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف۔ اذا کان دم الحیضۃ، یہ تیسری سطر کے آخر میں اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف، اگر وہ حیض کا خون ہوگا تو حیض کا خون کالا خون ہوتا ہے، جو جانا پہچانا اور اسے پہچانتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے پر اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود یعرف پر کلام کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ محمد ابن ابی عدی کے علاوہ کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ مدرج ہے، یہ مدرج ہے، اور اوجز کے اندر شیخ نے لکھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ تو صرف اس جملے کے اوپر کلام ہوا اذا کان دم الحیضۃ فانہ دم اسود، کہ امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ ابن ابی عدی کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا، امام طحاوی مدرج کہتے ہیں، اور شیخ اوجز میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات چوتھی سطر کے آخر میں ہے قال ابو داؤد قال ابن المثنیٰ۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہمارے استاد محمد ابن المثنیٰ نے کہتے ہیں کہ حدثنا بہ ابن عدی من کتابہ ھکذا،
کہ ہم سے ہمارے استاد محمد ابن ابو عدی نے اپنی کتاب اور کاپی سے اسی طرح بیان کیا فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارے میں، ہے نا، دوسری سطر کے آخر میں عن فاطمہ بنت ابی حبیشین۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم حدثنا بھی بعد حفظا، تو کتاب اور کاپی دیکھ کر کے ہم سے تو یہ حدیث بیان کی فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم سے یہی حدیث بیان کی اپنے حافظے اور یادداشت سے۔ تو اس میں کیا کہا کہ قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ قالت ان فاطمہ کانت تستحاض فذکر معناه، یعنی سند بدل دی، ہے تو وہی فاطمہ ہی کے بارے میں لیکن سند بدل دی۔ کیوں؟ اپنی کتاب سے اور کاپی سے جب بیان کیا تھا تو کیا بیان کیا تھا؟ محمد ابن عمر قال حدثنی ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن فاطمہ، اور جس میں کیا بیان کیا؟ محمد ابن عمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ، تو بجائے فاطمہ سے عائشہ سے روایت بیان کی، یہ فرق ہوا۔ کاپی دیکھ کر کے جب بیان کیا تو اس میں روایت کس سے؟ فاطمہ سے، اور جب حافظے سے بیان کیا تو روایت کس سے کیا؟ عائشہ سے۔ قال ابو داؤد وروى انس بن سیرین عن ابن عباس فی المستحاضۃ، قال ابن عباس فرماتے ہیں کہ اذا رأت الدم البحرانی، جب دم بحرانی یعنی خالص سرخ رنگ کا خون دیکھے فلا تصلی، تو نماز نہ پڑھے، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ، اور جب پاکی کی علامت دیکھے وَلَوْ سَاعَةً، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ، تو چاہیے جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھ لے۔ وقال مکحول، اور مکحول تابعی کہتے ہیں کہ ان النساء لا تخفى علیہن الحیضۃ، عورتوں پر حیض مخفی نہیں رہتا ہے، ان دمہا اسود و غلیظ، حیض کا خون کالا اور گاڑھا ہوتا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ، تو یہ کالا گاڑھا خون جب ختم ہو جائے، وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً، اور رنگت بھی بدل جائے، گاڑھاپن بھی ختم ہو جائے اور زرد اور پتلا ہو جائے، فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، تو وہ مستحاضہ ہے، فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ۔ قال ابو داؤد وروى حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت اغتسلت وصلت۔ وروى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس ایام اقرائها، انہوں نے اقبال ادبار کے بجائے ایام کا ذکر کیا۔ وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ابو داؤد وروى يونس عن الحسن الحائض اذا مد بها الدم، حائضہ عورت کا خون جب دراز ہو جائے، تمسک بعد حیضتها، تو اپنا حیض ختم ہونے کے بعد ایک دن یا 2 دن انتظار کرے، رکی رہے، یہ نہیں کہ حیض کا خون ختم ہوتے ہی فوراً نہا کر نماز شروع کر دے، بلکہ 1 دن 2 دن رکی رہے، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، تو پھر وہ 1-2 دن کے بعد مستحاضہ ہے۔ وقال قتادة وقال التیمی عن قتادة، اور تیمی نے اپنے استاد قتادہ سے نقل کیا، اذا زاد علی ایام حیضها 5 ایام، جب اس کے ایام حیض سے 5 دن زیادہ ہو جائے، فلتصلی، تو اسے چاہیے کہ پڑھے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد فوراً اپنے آپ کو حیض سے پاک سمجھ کر نماز شروع نہ کرے، بلکہ کچھ روز وہ انتظار کر لے، سمجھے نا،
اس کو استظہار کہتے ہیں. اس انتظار کو کیا کہتے ہیں؟ استظہار. ائمہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استظہار کے قائل ہیں. چنانچہ قتادہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 5 دن تک رکی رہے اور 5 دن کے بعد پھر جو ہے نماز شروع کرے غسل کر کے. تو تیمی نے قتادہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ جب اس کے حیض کے ایام سے 5 دن زیادہ ہو جائیں فلتصلی، تب وہ پڑھے. سمجھ گئے استظہار کا مطلب؟ کہ حیض بند ہوتے ہی فوراً نماز نہ شروع کرے بلکہ 5 دن انتظار کرے. قالت تیمی، تیمی جو قتادہ کے شاگرد ہیں کہتے ہیں فجعلت انقص حتی بلغت یومین، میں ان سے 5 دن سے کم کرنے کی درخواست کرتا رہا یہاں تک کہ 2 دن کو پہنچ گیا. فقال، پھر کہا کس نے؟ قتادہ نے، بس اذا کان یومین فہو من حیضہ، جب حیض کا خون ختم ہونے کے بعد 2 دن گزر جائیں، 2 دن تو یہ 2 دن تو اس کے حیض ہی کے ہیں، اب اس کے بعد نماز پڑھیں. تو گویا 2 دن تک استظہار اور انتظار کے قائل ہوئے. وسئل ابن سیرین عنہ، اور ابن سیرین سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. فقال، تو انہوں نے کہا النساء اعلم بذلک، عورتیں اس کو زیادہ جانتی ہیں کہ یہ حیض کا خون ہے، یہ رنگ یا حیض کا خون نہیں ہے. مطلب انہوں نے رائے مبتلا بہی پر چھوڑ دیا، رائے مبتلا بہا پر چھوڑ دیا. اب پڑھیے. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. فقالت هو أكثر من ذلك إنما أسج سجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك من الآخر فإن قضيت عليهما فأنت أعلم. قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره ثم اغتسلي حتى إذا رأت إنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وإن قضيت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل فقال قالت حمنة هذا أعجب الأمرين إلي لم يجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمنة. قال أبو داود سمعت أحمد يقول في الحيض حديث ابن ثابت عن ابن عقيل في نفسي منه شيء. قال أبو داود وكان عمرو بن ثابت رافضيا
وذكره عن يحيى بن معين. حمنا بنت جحش کہتی ہیں کنت استحاذ حیزتن کثیرتن شدیدتن. فعلتن کا وزن نوعیت کے لیے جلست جلست القاری، میں قاری کی طرح بیٹھا. تو یہاں بھی یہ حیزتن بروزن فعلتن ہے، اس لیے کہ اس کی صفت آ رہی ہے کہ عام عورتوں کے حیض کی طرح نہیں، بلکہ میرا حیض بہت ہی زیادہ بہت ہی پریشان کن ہوتا تھا. تو ایک خاص نوع کا ہے نا، اس وجہ سے اس کو نوعیت کے لیے مانا جائے. حمنا بنت جحش کہتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ اور پریشان کن استحاضہ تھا، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ سے دریافت کرنے اور آپ کو بتلانے کے لیے. فوجدتہ فی بیت اختی زینب بنت جحش، میں نے آپ کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر میں موجود پایا. فقلت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض حیزۃ کثیرۃ شدیدۃ فما تری فیہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قد منعتنی الصلاۃ والصوم، اس کمبخت نے مجھ کو نماز روزے سے محروم کر رکھا ہے. وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ خون جیسا بھی ہو وہ نماز روزہ سے مانے ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا ان اتلک الکرسف، میں تمہارے لیے کرسف تجویز کرتا ہوں. وہ کپڑا جو عورتیں جو ہے حیض کے ایام میں شرمگاہ کے اوپر رکھ لیتی ہیں تاکہ وہ خون کو جذب کر لیا کرے. فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، اس لیے کہ کرسف جو ہے وہ خون کو جذب کر لے گا. قالت ہوا اکثر من ذلک، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے نہیں کام چلے گا. قال فتلجمی، فرمایا تو پھر اس کے اوپر ایک اور کپڑا رکھ کر لگام کی طرح باندھ لو، یعنی لنگوٹ کس لو. قالت ہوا اکثر من ذلک، تو اس سے بھی زیادہ ہے. قال فاتخذی ثوبا، تو اس کے اوپر ایک کپڑا اور رکھ لو. فقالت ہوا اکثر من ذلک، وہ بولیں کہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اب میں کیا بتاؤں، وہ اتنا بہتا ہے کہ گویا انما اسج سجن، میں خود بہی جا رہی ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سآمرکی بامرین، میں تم کو دو چیزیں بتلاتا ہوں. ایہما فعلتی، ان دونوں میں سے جو بھی تم کر لوگی، اجزاء عنکی من الآخر، وہ دوسرے سے تم کو کفایت کر لیا. فإن قویتی علیہما، اگر تم دونوں کی طاقت رکھو، فانت عالم، تم جانو. قال لها، آپ نے ان سے فرمایا انما هذه رکضۃ من رکضات الشیطان، یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے. یا تو یہ حقیقی معنی پر محمول ہے کہ شیطانی چوٹ ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ نماز روزہ کے لائق نہیں، تو یہ تو شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ ہے. ورنہ صرف حیض کا خون نماز روزے سے مانے ہے اور دم استحاضہ مانے نہیں ہے. فتحیضی ستۃ ایام او سبعۃ ایام، تو تم اپنے کو حائضہ سمجھو 6 دن یا 7 دن. یہ کیا مطلب؟ اپنی مرضی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا نام ہے، حمنا بنت جحش، یہ معتادہ تھی، اپنے ایام عادت کو بھول گئی تھی، اور انہوں نے آپ سے یہی بتایا ہوگا کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں پڑتا کہ مجھے 6 دن یہ خون آنے کی عادت تھی یا 7 دن. تو آپ نے ان کو تحری کا حکم دیا، آپ نے ان کو تحری کا حکم دیا کہ تم تحری کرو، اچھی طرح غور کرو، جتنے دن کا غالب گمان ہو اتنے دن اپنے کو حائضہ مان لو. اگر غالب گمان 6 دن کا ہے تو مہینے میں 6 دن اپنے کو حائضہ مان لو،
اور اگر غالب گمان 7 دن کا ہے تو پھر 7 دن اپنے کو حائضہ مان لو. تو اپنے کو حائضہ مان لو 6 دن یا 7 دن جیسی تمہاری تحری واقع ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ثم اغتسلی، پھر غسل کر لو. حتی اذا رأیتی انکی قد طہرتی، یہاں تک کہ جب تم سمجھو کہ اب تم پاک ہو گئی ہو. واستنقعتی، اور اچھی طرح صاف ہو گئی ہو. فصلی 23 لیلۃ و 4، تو اگر تم نے اپنے کو 7 دن حائضہ مان کر کے نماز چھوڑ رکھی ہے تو اب غسل کرنے کے بعد 23 رات اور دن تک نماز پڑھتی رہو. مہینے میں 7 دن نکال دو، 23 بچتے ہیں نہیں. اور اگر اپنے کو 6 دن حائضہ مان کر کے نماز چھوڑے رکھا تھا تو مہینے میں کتنے بچے؟ 24. تو اسی کو کہہ دیا 24 رات دن نماز پڑھتی رہو اور روزہ رکھتی رہو. روزہ رکھنے میں اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ بھی رکھو. فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِيكِ، تو گویا مہینے میں ایک غسل ہوا، مہینے میں ایک غسل ہوا کہ 6 دن یا 7 دن جیسی تمہاری تحری واقع ہو نماز چھوڑے رکھو، اور بقیہ 23 دن یا 24 دن وضو کر کر کے نماز پڑھتی رہو. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اسی طرح ہر مہینے کرتی رہو. كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ فِي مِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ طُهْرِهِنَّ، یوں عبارت ہے. كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، آگے مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ، اور پھر وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ طُهْرِهِنَّ، جیسا کہ عورتیں حائضہ ہوا کرتی ہیں اپنی حیض کی مقررہ تاریخوں میں، اور پاک ہوا کرتی ہیں اپنی طہر کی مقررہ تاریخوں میں. تو ایک تو یہ صورت ہے کہ مہینے میں ایک غسل. وَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اور اگر تم قادر ہو اس بات پر کہ ظہر کو مؤخر کرو اور عصر میں جلدی کرو. فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، تو غسل کر کے دونوں نمازوں ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ لو. ایک غسل تو یہ ہوا. وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، اور مغرب کو مؤخر کرو، عشاء میں جلدی کرو. ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، پھر دونوں نمازوں مغرب عشاء کو پھر غسل کر لو، دونوں نمازوں مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ لو. فَافْعَلِي، تو ایسا کر لو. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، اور ایک غسل فجر کے ساتھ کر لو. فَافْعَلِي. وَصُومِي إِن قَدَرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگر تم اس پر قادر ہو. تو گویا آپ نے ان کے لیے 2 حل بتائے، یا تو مہینے میں صرف ایک غسل کرو، اور یا یہ کہ روزانہ 3 غسل کرو. جمع بین الصلاتین جس کو کہا جاتا ہے، جمع بین الصلاتین بے غسل، ایک غسل سے ظہر عصر، ایک غسل سے مغرب عشاء، ایک غسل سے فجر کی نماز پڑھ لو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو دوسری صورت ہے جمع بین الصلاتین بے غسلین، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے. کس نے کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو داؤد رواہ عمرو بن ثابت عن ابن عقیل. ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عمرو بن ثابت نے ابن عقیل سے روایت کیا. فقال، تو عمرو بن ثابت نے کہا، قالت حمنۃ، حمنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد حمنہ نے کہا، ھذا اعجب الامرین الیہ، یہ جو دوسری صورت ہے جمع بین الصلاتین بے غسلین کی، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے. تو لم یجعلوا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن ثابت نے
اس جملے کو نبی علیہ السلام کا قول نہیں قرار دیا، بلکہ جعلہ کلام حمنا، بلکہ حمنا بنت جہش کا کلام قرار دیا۔ تو اعجب الامرین الیہ، امرین سے کیا مراد؟ یہ جمع بین الصلاتین بغسل مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ اعجب اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل دلالت کرتا ہے معنی کی زیادتی پر دوسرے کے مقابلے میں، معنی کی زیادتی پر دوسرے کے مقابلے میں، سمجھے؟ جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز زیادہ فائدہ مند ہے تو سوال ہوگا کس چیز کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند؟ تو یہاں بھی یہ جمع بین الصلاتین بغسل مجھ کو زیادہ پسند ہے، کس کے مقابلے؟ تو بعد نے تو یہ کہا کہ غسل لکل صلاتن کے مقابلے میں، غسل لکل صلاتن کے مقابلے میں، کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے کے مقابلے میں یہ جمع بین الصلاتین بغسل مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرنے میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنا پڑے گا، اور اس میں 3 ہی مرتبہ غسل کرنا پڑتا ہے، تو یہ اسہل ہے۔ گویا یہاں اعجب بمعنی اسہل ہوا، لیکن سوال یہ کہ مفضل علیہ غسل لکل صلاتن کو قرار دینا اس وقت صحیح ہوتا جب اس حدیث میں غسل لکل صلاتن کا ذکر آتا، سمجھے؟ آپ نے فرمایا تھا سآمرکی بامرین، 2 امر کا، تو امرین میں غسل لکل صلاتن کہاں ہے؟ بلکہ ایک تو ہے پورے مہینے کے لیے 1 غسل، اور ایک یہ ہے روزانہ 3 غسل، تو اس وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ یہ جمع بین الصلاتین بغسل یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے بنسبت مہینہ میں 1 بار غسل کرنے کے، کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے، اس میں احتیاط زیادہ ہے۔ یہ توجیہ حضرت شیخ نے کوکب الدری کے حاشیے پر لکھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ توجیہ پڑھی کوکب کے حاشیے پر تو باقاعدہ سہارنپور گئے شیخ سے ملنے کے لیے، اور یہ کہا کہ اعجب الامرین کی جو توجیہ آپ نے کوکب کے حاشیے پر لکھی ہے وہ مجھے بہت پسند آئی، کہ دونوں آپس میں دونوں کی چھیڑ چھاڑ بھی رہتی تھی۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کو یہ توجیہ سوجھی اور بڑوں کو نہیں سوجھی، تو حضرت شیخ نے تل ملا کر کے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ کسی کو نہیں سوجھی یہ۔ اچھا، قال ابو داؤد، خود ہی نقل کرتے ہیں۔ ابھی تو کیا کہا تھا کہ عمرو بن ثابت نے کہا کہ یہ اعجب الامرین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ حمنا کا قول ہے، کہا نہیں کہا اعجب الامرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ کس کا قول ہے؟ یہ حمنا بنت جہش کا قول ہے۔ اب ابو داؤد کہتے ہیں کان عمرو بن سمعت احمد یقول، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل کو یہ کہتے ہوئے سنا فی الحیض حدیث ابن ثابت عن ابن عقیل فی نفسی منہ شیء، حیض کے سلسلے میں یہ ابن ثابت کی عمرو ابن ثابت کی حدیث جو ابن عقیل سے مروی ہے، فی نفسی منہ شیء، اس کے متعلق میرے دل میں کچھ کھٹک ہے، میرے دل میں کچھ کھٹک ہے، سمجھے نا؟ یعنی میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے اعجب الامرین بلکہ حمنا بنت جہش کا قول ہے، میرا دل اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں کھٹک ہے؟ اب خود ابو داؤد بتاتے ہیں اصل بات یہ ہے کان عمرو بن ثابت رافضی، عمرو بن ثابت کھٹمل تھے، عمرو بن ثابت کھٹمل تھے۔ وذکرہ عن یحییٰ بن
اور امام ابو داؤد نے اس بات کو کہ عمرو بن ثابت رافضی تھے احاطہ منصری کے کسی دیواری پرچے کو پڑھ کر نہیں سمجھا، بلکہ یحییٰ ابن معین کے حوالے سے دیا جو بہت ہی رجال کے ماہر شمار کیے جاتے ہیں۔ چلو بھائی ایک روایت اور پڑھ لو۔ وبه قال باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وبه قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيدت 7 سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. بس باب ما روی ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ان حدیثوں کا بیان جو روایت کی گئی کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے گی۔ باب قائم کیا ہے مستحاضہ کے لیے غسل لکل صلاۃ کے بارے میں، عنوان تو یہ قائم کیا ہے، لیکن باب کی تحت جو حدیثیں ہیں ان میں بعض روایتوں کے اندر تو علی الاطلاق کسی بھی طرح غسل لکل صلاۃ کا ذکر ہے ہی نہیں، غسل لکل صلاۃ کا ذکر ہے ہی نہیں، اور بعض روایتوں کے اندر ہے تو بس یہ ہے فکانت تغتسل لکل صلاۃ، جیسے ہی اسی حدیث میں قالت عائشۃ فکانت تغتسل فی مرکن، بس اتنا فکانت تغتسل لکل صلاۃ، یعنی وہ اپنے طور پر ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور اس باب کی حدیثوں کا زیادہ تر مدار زہری کے اوپر ہے، زہری کے جتنے تلامذہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی غسل لکل صلاۃ کو مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ذکر کیا ہے، سمجھے؟ اس باب کی حدیثوں کا زیادہ تر مدار زہری پر ہے، اور زہری کے متعدد تلامذہ میں سے کسی نے غسل لکل صلاۃ کو مرفوعاً ذکر نہیں کیا ہے۔ صرف ایک روایت کھینچ کھاڑ کر امام ابو داؤد لائے ہیں ابن اسحاق کی، کہ زہری کے ایک شاگرد ابن اسحاق ہیں، انہوں نے غسل لکل صلاۃ کو مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ یہ البتہ وہ حدیث جمہور علماء کے خلاف ہے، اس لیے کہ جمہور علماء غسل لکل صلاۃ کے قائل نہیں ہیں، تو ابن اسحاق والی روایت البتہ جمہور علماء کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد ابن اسحاق متکلم فی ہے، محمد ابن اسحاق متکلم فی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو یہ غسل لکل صلاۃ استحباب پر یا علاج پر محمول ہے، اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے، جیسے کہ اگلے صفحے پر حدیث آ رہی ہے، ایک مستحاضہ تھی سہلہ بنت سہیل، اگلے صفحے پر آ رہی ہے سہلہ بنت سہیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا تو پھر آپ نے جمع بین الصلاتین بغسل کا حکم دیا، تو غسل لکل صلاۃ کیا ہو گیا؟ وہ منسوخ ہو گیا نا۔ پھر بھی ابو داؤد پیچھے پڑے ہیں کہ نہیں، یہ تو مرفوعاً ثابت ہے، یہ تو مرفوعاً ثابت ہے، اور اس کی تائید میں ایک روایت لائے ابو داؤد طیالسی کی، ابو داؤد طیالسی کی،
اور اس میں خود ہی کہہ دیا کیا لم اسمعہ منہ، لا تو رہا ہوں لیکن میں نے ان سے نہیں سنا ہے۔ جب تم نے نہیں سنا تو کیوں لا رہے ہو؟ منقطع ہوئی نا۔ اور حدیث منقطع کو تائید میں پیش کیا جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر ایک اور روایت لائے، کوئی مولوی عبدالصمد ہیں، سمجھ گئے، لیکن ان کی تائید، لیکن تائید کیسے ہوگی؟ ارے ابن اسحاق روایت کرتے ہیں مستعاذہ کے لیے غسل لکل صلاتن کو مرفوعاً کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں تتوضؤ لکل صلاتن، وہ تو وضو لکل صلات کو بیان کرتے ہیں، تو تائید ہوئی؟ دونوں میں تضاد ہو گیا۔ اب اس کا بھی جواب دو۔ اب اس کا جواب دیا ابو داؤد نے کہ یہ عبدالصمد بہت کمزور تھے، یہ عبدالصمد یہ بہت ضعیف راوی ہے۔ تو دوسرے نے بیہقی نے کہا کہ تمہارے ابو داؤد طیالسی بھی کوئی پہلوان نہیں ہے حدیث میں۔ چلو